بائبل مقدس کی جو 66ویں کتاب ہے، آخری کتاب ہے، وہ مکاشفہ کی کتاب ہے. تو آج ہم اس آخری کتاب کو شروع کرتے ہیں. مسٹیریس بک کسے کہتے ہیں نا، بڑی حیران کن کتاب ہے. اور اکثر ہم، اب تو نہیں مجھے پتا، لیکن ہم سنتے تھے جب ہم بچپن میں کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، ڈر لگتا ہے، مکاشفہ پٹھا گایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لوگ اسے کہتے ہیں. یہ کتاب دیکھیں، اس کے پہلے باب کو کھولیں تو اس میں اس کا تعارف کرایا گیا ہے. پہلی اور دوسری اور تیسری اگر آیت ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی. اس نبوت کی کتاب، تو یہ کتاب کون سی ہوگی؟ یہ مکاشفہ کی کتاب دراصل نبوت کی کتاب ہے. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے. کہ یہ کتاب تو اپنا تعارف ایسے کراتی ہے. یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، یوحنا کا مکاشفہ نہیں ہے. یوحنا کو بتایا گیا کہ لکھ لو. یوحنا یسوع مسیح کے شاگردوں میں عمر میں سب سے چھوٹا تھا، اور یہ یسوع مسیح کے قریب رہنے والوں میں سے ایک تھا. یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، ان میں سے ایک سرکل ایسا تھا جو یسوع مسیح کے بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے. وہ کبھی بھی یسوع سے جدا نہیں ہوتے تھے. یعقوب کی بیٹی کو زندہ کرنے کے تو وہی ساتھ تھے، پہاڑ پر جہاں یسوع کی شکل بدلی تو وہی ساتھ تھے. وہ یعقوب تھا اور یوحنا اور پطرس تھا. یہ یسوع کے بالکل قریب ایک سرکل بنا ہوا تھا. یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں یہ آخری زندہ رہ گیا تھا، اور سن 95 کے قریب یہ بات ہے. یہ سزا کے طور پر اس کو ایک جزیرے میں پھینک دیتے ہیں جو افسس سے تقریباً 24 میل دور ہے. اس جزیرے میں جس کا نام پتمس ہے، پتمس کے جزیرے میں یوحنا کو بھیج دیا جاتا اور کہا جاتا تھا کہ اس جزیرے میں زہریلے سانپ ہوتے ہیں. وہاں پر جس آدمی کو بھی جلا وطنی کی سزا ملتی پھر وہ واپس نہیں آتا، وہیں مر کھپ جاتا ہے. یہ تو بوڑھا تھا، بزرگ آدمی تھا. اس کو پتمس کے جزیرے میں جلا وطن کر دیا، ایگزائل کر دیا گیا. جلا وطنی کی سزا، جلا وطن کا اپنے ملک سے نکال دیا جانا اور اسے ایسے علاقے میں بھیجنا جہاں بس وہ ختم ہو جائے. وہاں پتمس کے جزیرے میں اس کو بھیجا گیا. یہ خدا کی پلاننگ تھی. خدا چاہتا تھا یہ کلیسیا کی مصروفیات میں سے نکلے تاکہ اس کو میں یہ مکاشفہ کی کتاب دوں، اور وہاں پر اس پر وہ یسوع ظاہر ہوا جس کے یہ سینے پر سر رکھ کے سویا کرتا تھا 60 سال کے بعد. اور پھر یہ 95 میں یہ جا کے کہیں مکاشفہ کی کتاب اس پر ظاہر ہوتی ہے. تو لگ بھگ 60 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور 60 سال بعد اس نے جس یسوع کو دیکھا یہ وہ والا یسوع نہیں تھا جو انسان بن کر، حلیم بن کر آیا تھا، بلکہ کیا شکل دیکھتا ہے. دیکھیں ذرا یوحنا خدا یسوع مسیح کی کیا شکل دیکھتا ہے. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا. یہ میں 12ویں آیت پڑھنے لگا ہوں مکاشفہ کے پہلے باب کی. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات کا سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جمع پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب
جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ اب ابدالآباد زندہ ہوں گا، زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس۔ یہ وہی یسوع تو نہیں تھا؟ اس کو دیکھ ہی نہیں سکا، جس کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتا تھا، اس کو دیکھنے کی، اس کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ یہ ہمارا یسوع اب ایسا ہے، بڑا پاورفل۔ دنیا اس قوم کو اس زمین پر بڑی کمزور سی قوم سمجھتی ہے، پر یسوع کی اگر یہ شکل جو یہاں دی گئی ہے اس پر دھیان دیں تو اس جیسا زبردست کوئی اور شخص ہو نہیں سکتا، جس کے پاس پورا اختیار ہے۔ اس نے جو کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اب باقی باتیں جو ہیں، کیونکہ وہ یسوع کو تو دیکھ نہیں سکتا تھا اس جلالی صورت میں، وہ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں، کوئی بھی، اب میں نہیں دیکھ سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب یسوع کا جو جلالی چہرہ ہے، ہم اس پر پوری نظر سے اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یوحنا پر وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا تاکہ یوحنا کو یقین ہو جائے۔ اس نے ساری عمر اس کے آسمان کے پچھلے 60 سال سے وہ جو خدمت کر رہا تھا جس یسوع کی، وہ ان کنٹرول ہے، وہ پوری قدرت کے ساتھ موجود۔ تو یسوع مسیح کا مکاشفہ اب اس کو ملنا تھا۔ پھر اس نے باقی چیزیں فرشتے کے وسیلے اس کو بتائیں، کیونکہ یہ یسوع کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، پر اس کی ہلکی سی جھلک اس لیے دکھائی گئی تاکہ وہ جانے کہ کون اس کو یہ مکاشفہ دے رہا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کو مکاشفہ کو کہتے ہیں۔ مکاشفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ اٹھانا۔ مکاشفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اس کو ظاہر کرنا، یہ انکشاف کرنا۔ انکشاف کا لفظ آپ جانتے ہیں، یہ مکاشفہ اور انکشاف جو ہے یہ انہی کشف وغیرہ یہ انہی میں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ سو انکشاف کرنا، کسی چیز پر سے پردہ اٹھانا، کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، یہ مکاشفہ ہے۔ یہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کے 22 چیپٹر ہیں، ٹوٹل 404 آیات ہیں، ٹوٹل 404 آیات ہیں اس کی، اور 22 چیپٹرز ہیں۔ تو آپ اسے ان دنوں میں بار بار پڑھیں۔ یہ کوئی جادو نہیں بنے گا، اسے آپ کی سماعت نہیں چلے گی، آپ اندھے نہیں ہو جائیں گے، آپ کی آواز نہیں بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ پر کوئی بدبو نہیں آ جائے گی۔ یہ سب ان لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے جو جادوگر لوگ ہیں، جو ورد کرنے والے ہیں، جو جادوگر، وہ کہتے ہیں اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے، بڑی ڈراؤنی ہے۔ اور نہیں، یہ کتاب تو ہمیں مصیبتوں میں تسلی دیتی ہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، یہ اسی کتاب میں لکھا ہے، اور جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب جب لکھی گئی تھی اس وقت کلیسیا کے حالات اچھے نہیں تھے۔ یہ دونوں نے کرسچنز کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، دنیا سے ان کو مٹا دیا جائے، یہ جو یسوع کا نام لیتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ سو کلیسیا پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا گیا، کلیسیا تتر بتر ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، دورتیان کے بعد جو ہے وہ نیرو آیا۔ نیرو بادشاہ نے روم میں آگ لگا دی اور کہا کہ یہ کرسچنوں نے آگ لگائی ہے، اس لیے کرسچنوں کو جلا دو، ختم کر دو۔ اس دور میں یہ سارے جو کرسچنز تھے یہ تتر بتر ہو گئے، یہ چھپ چھپا گئے، کوئی گپاؤں میں چلے گئے، نیچے انڈر گراؤنڈ قبرستانوں میں چلے گئے، کچھ غاروں میں چلے گئے۔ آج ہم 2021 میں ہیں، لیکن وہ صرف ابھی 95 فرسٹ سینچری تھی جب یہ کتاب لکھی گئی، اور اسی دور میں کلیسیا پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا کہ اس گروپ کو ختم کر دیا جائے اور یہ ختم کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ آپ دیکھیں وہ بڑی سلطنت روم کی گر گئی تھی، آج وہ اتنا سا روم رہ گیا۔ سو وہ سلطنت بھی ختم ہو گئی، پر آج بھی وہ مسیحی جن کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی پوری دنیا میں پھیلے ہیں، پوری دنیا میں یہ ہر جگہ موجود ہے۔ سو فرسٹ سینچری میں ہی
ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. فرسٹ سینچری میں ہی جو کرسچینٹی ہے اس نے اس وقت کی نان ورلڈ جو تھی, جو دنیا اس وقت موجود تھی, وہ پوری دنیا میں یہ انجیل پہنچ چکی تھی. ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیکسلا میں مقدس توما آیا اور پھر یہاں سے پھر وہ مالابار چلا گیا, انڈیا کے علاقے میں چلا گیا, وہاں پر اس نے خدمت کی. وہاں پر اس کا چرچ آج بھی لوگ وہاں پہ عبادت کرتے ہیں, جو فرسٹ سینچری میں تھا توما. اور ہم اس پرجلال یسوع جس کی ایک جھلک میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے مکاشفہ کی کتاب میں, آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے ان دنوں میں آپ بار بار پڑھیں. یہ ایک بڑی مسٹیریس بک ہے. اس میں کچھ واقعات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں, کچھ آج موجودہ دور میں گزر رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو اب ان قریب آنے والے دور میں آنے والے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو کافی عرصے بعد ہونے والے ہیں. ان سارے ہی واقعات کو اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. جب یوحنا کو یہ سارا منظر دکھایا گیا تو وہ ایسی تھا جیسے ایک پینوراما ہوتا ہے, سمجھتے ہیں پینوراما کہ تصویریں آپ کے سامنے سے گزرتی چلی جاتی ہیں. سو یوحنا کو آنے والی ساری ہی صدیوں کا, آنے والے پورے زمانوں کا ایک پینورامک دیدار خدا نے کرایا کہ یہ ان منظروں کو دیکھ لو کیا ہونا ہے. وہ ساری چیزوں کو دیکھتا رہا. آپ اس کو پڑھیے. اس میں تعارف ہے. اس میں پہلے جو 3 ابواب ہیں مکاشفہ کے, ان میں وہاں کی 7 کلیسیوں کے نام جو خطوط لکھے گئے ان کا ذکر ہے. اور ان 7 کلیسیوں کو خدا تنبیہ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, کئیوں کو وارننگ دیتا ہے کہ تو یہ کر رہا ہے, تو جہاں تھا وہاں سے گر گیا ہے, اور کسی کو یہ بتاتا ہے خدا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. سو ہر کلیسیا کو خدا کسی نہ کسی طرح سے وہ وارننگ بھی دیتا ہے, نصیحت بھی کرتا ہے, کئیوں کو شاباش دیتا ہے کہ تم بڑے اچھے ہو اور تمہیں برکت ملے گی اور تمہیں یہ اجر ملے گا. یہ ساری کلیسیاں ایشیا مائنر میں تھی, جو علاقہ آج کل ترکی کے پاس ہے, ترکی ملک کے پاس ہے. مکاشفہ کی یہ 7 کلیسیاں جو ہیں ان کو ان کی اس بڑی مصیبت میں خدا جو ہے وہ بڑی تسلی کا کلام دیتا ہے. مکاشفہ کی کتاب کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کا دور ختم ہو جائے گا اور خدا جو ہے وہ ایک اچھا دور انسان کو دے گا. پھر اس کتاب میں ابلیس کی پوری جو اس کے جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. آج جس دور میں سے ہم گزر ہیں اس کے بارے میں بڑی کلیئر, بڑی واضح باتیں بتائی گئی ہیں, وہ پڑھیں گے. اور پھر اس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ بالآخر ان سارے دشمنوں کو شکست ہوگی اور خدا اپنے لوگوں کو فتح بخشے گا, اور خدا اپنے لوگوں کو ایک نیا آسمان, ایک نئی زمین دے گا. جو اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں ان کو وہ اپنی برکتوں سے بھرے گا. یہ ساری باتیں آپ کو اس نہایت ہی زبردست کتاب میں ملیں گی جو بہت مختصر ہے. آگے 19ویں آیت پڑھتے ہیں. خدا نے یسوع مسیح نے اپنا تعارف کرایا 18ویں آیت میں, اور فرمایا کہ میں اور زندہ ہوں, میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اور جو باتیں تو نے دیکھی جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونا ہے, یہ دیکھو یہ تینوں زمانوں کی بات ہے. جو تو نے دیکھی, یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ پاسٹ ہے, یہ گزر چکی ہے. جو تو نے دیکھی, جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں جن باتوں کو تو اب دیکھ رہے ہو, یہ ہمارے حال کی بات ہے. اور جو ان کے بعد ہونے والی, یہ کیا ہو گیا؟ یہ فیوچر. سو یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, یہ تینوں زمانے جو ہیں یہ ان کا احاطہ کرتی ہے, ان کے بارے میں بتاتی ہے. ان سب کو لکھ لے, یعنی ان 7 ستاروں کا بیر جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا, اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا. وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں, اور وہ 7 چراغدان 7 کلیسیاں ہیں. یہ 7 تشریح بھی ہو رہی ہے. یہ کتاب اپنی تشریح خود بھی کرتی ہے. 2 چیپٹر اور
3rd چیپٹر، یہ تینوں چیپٹر جو ہیں ان میں اس وقت کی کلیسیا کا ذکر ہے، ان کی مصیبتوں کا ذکر ہے، ان کے حالات کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے کہ خدا ان کو برکت. اور اس کے بعد چوتھے باب کی چند آیات کے بعد پھر یہ کلیسیا میں زمین پر نظر نہیں آتی. تو مکاشفہ کے چوتھے باب سے سمجھ لیں کہ کلیسیا زمین پر نہیں ہے. جو کچھ چوتھے باب کے بعد لکھا ہے وہ جو کچھ زمین پر ہوگا اس میں کلیسیا نہیں ہوگی. کلیسیا کہاں ہوگی؟ تب کلیسیا اٹھا لی جائے گی. چوتھے باب کے بعد کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اور اس میں پھر جو آگے ہے نا مکاشفہ کی کتاب میں، اس میں پھر بڑی پرابلمس ہیں، اس میں مصیبتوں کا ذکر ہے، اس میں 7 سنگے پھونکے جائیں گے، 7 موریں کھلیں گی، اسحا حیوان، اور اس کے بعد بابل کی بربادی، جھوٹے حیوان، جھوٹے نبی اور ابلیس کی شکست، اور اس کے بعد آخری عدالت، نیا آسمان. 19ویں بات تک پہنچتے پہنچتے ہم پھر ایک منظر جو ہے وہ بدلتا ہوا دیکھتے جب خداوند کی بادشاہی آتی دوبارہ 1000 سال کی بادشاہی. وہ بادشاہی اس زمین پر ہوگی خداوند کی، اور اس میں اس کے لوگ شامل ہوں. تو یہ مکاشفہ کی کتاب کا تھوڑا سا تعارف ہے. تو اس میں یسوع مسیح کی جو جلالی شکل ہے آج وہ اس شکل میں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جب آپ یسوع کو پکارتے ہیں سمجھیں آپ جلال کے بادشاہ کو پکاریں. جب یہ کہتے ہیں نا بھی آپ گا رہے تھے جلال 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 تیرا ہے جلال. یہ جلال کوئی دیکھے تو صحیح، یہ صرف ہم نے سنا ہی ہے جلال. آپ اس جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے یہ وہ چینل ہے، آسمانی چینل، جو یسوع کا جلال ظاہر کرتا ہے. اس میں دیکھیں، اس کو پڑھیں. کیا لکھا ہے اس کتاب کو؟ پڑھنے والے، اس کو سننے والے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے. تو آپ مبارک لوگ بنیں، اس کتاب کو پڑھیں اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کریں. اگلے ہفتے پھر ہم اس کو آگے بڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے. تو یہ کچھ پوائنٹ آپ ذہن بھی رکھا کریں، اس کو یاد بھی رکھا کریں، تاکہ اگر آپ سے سوالات کیے جائیں تو آپ ان کو، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے سوال بنا کے لکھ کے آپ کو دے دوں، آپ اس کو رٹیں، کیونکہ اس کا تعلق اب اس دور میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اب ہو رہا ہے. اب سمجھ لیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اب سب کچھ ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑے احتیاط سے اس زمین پر زندگی بسر کرنی ہے. اب وہ جو مہریں لگانے والے اس کے 13 باب میں آپ پڑھیں گے کہ وہ مہریں بھی لگائی جائیں گی، اور جس پر مہر نہیں ہوگی اس کو کچھ ملے گا نہیں دنیا میں. وہ وقت بھی اسی لیے تو ہمارے دور ہے جس کے سے ہم اب پہنچ گئے ہیں، اور وہ لگنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اس سے آپ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. اور ان دنوں میں جب آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے تو خدا آپ کی عقل کو روشن کرے گا، آپ کے ایمان کو بڑھائے گا، اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے.